بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہودیوں کو یہ معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کا دروازہ۔ اس لیے انہوں نے یہ قصد کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائیں اور انہیں علمی بنیاد پر شکست دیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس کے مسلمانوں پر غلط اثر پڑے گا، اور اگر حضرت علی ان کے سوالات کے جواب دینے کے لیے رضامند ہو جائیں تو یقیناً وہ ان کو مات دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کی ایک جماعت راسو جالوت ایک شخص کے سربراہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور کہنے لگے، اے علی، ہم نے آپ کے علم کی بہت شہرت سنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر کیا اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے تمام سوالات کے جواب درست دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم تسلیم کر لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ہم اپنی کتاب تورات سے سوال کریں گے، اور آپ ہمیں قرآن کی بجائے تورات سے ہی اس کے جوابات دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم میرے جوابات کے صحیح ہونے کی تصدیق کیسے کرو گے؟ اس پر یہودی نے اپنی آستین سے ایک کتاب نکالی اور کہا کہ میں نے اس کتاب کو اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں پایا ہے۔ اس کتاب کو موسیٰ بن عمران نے لکھوایا تھا، اور اس میں وہ سب کچھ درج ہے جو میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے بولے، مجھے منظور ہے، تم جہاں سے چاہو سوال کر لو، تمہیں سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہاں، اگر میں نے تمہارے سوالات کے جواب دے دیے تو کیا تم سب اسلام قبول کر لو گے؟ یہودیوں نے کہا، بالکل، اگر آپ نے ہمارے تمام سوالوں کے درست جواب دے دیے براہ اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ اس بات کی واضح دلیل ہوگی کہ آپ نے جس ذات سے دیکھا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہے۔ یہودی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے، اور اپنے غرور تکبر میں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایسے کیے گئے سوالات کے جواب نہ دے پائیں گے، اور انہیں اسلام قبول کرنے کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ یوں معاملات طے پا گئے اور لوگوں کا ایک بڑا مجمع دربار میں موجود ہوا۔ ابھی سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہی نہ ہوا تھا، اور یہودی اس بات پر یقین کر بیٹھے تھے کہ وہ بآسانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ناکامی دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہودی نے مجمع کی طرف نظر دہراتے ہوئے تکبر سے بھرپور لہجے میں پہلا سوال کیا، اے علی، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ چیز جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ شرک ہے، اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ یہودی نے سوال کیا، اے علی، وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ یہودی بولا، اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب تورات سے دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے یہودیو، تم اپنی کتاب کے فلاں صفحے اور فلاں سطر پر دیکھو، کیا اس میں نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، عرش سے، اور عرش کے قریب 7ویں آسمان سے، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک اور فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7ویں آسمان سے آنے والے فرشتے سے پوچھا،
ساتویں آسماں پر تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، ساتویں آسمان پر میرے قریب میرا رب تھا۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین کے ساتویں طبق سے آنے والے فرشتے سے پوچھا، زمین کے ساتویں طبق تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، زمین کے ساتویں طبق پر میرے قریب میرا رب تھا۔ پس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو کہ بستیوں کی گہرائی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، ہر چیز میرے رب کی دسترس میں ہے اور میرے رب کے قریب ہے۔ یہودی نے سوال کیا، اے علی وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ چیز جو میرے رب کے قریب نہیں ہے وہ ظلم ہے، کیونکہ میرا رب ہر برائی، ہر خطا اور ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ حقدار کو اس کا حق دیتا ہے اور جو اس کے حضور عاجزی و انکساری سے توبہ کرے اس کی بھی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ چشمہ کون سا ہے جو سب سے پہلے زمین پر جاری ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تمہارے عقیدے کے مطابق پہلا چشمہ وہ ہے جو بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ یہودی نے حیرانگی سے بساختہ جواب دیا، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اپنی اصلاح کر لو، پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جس کے متعلق تم لوگ جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ تو وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا اور جس میں آپ حیات جاری ہے اور جس میں گر کر مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ یہودی نے سوال کیا، وہ پہلا پتھر کون سا ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا؟ جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، تمہارے عقیدے کے مطابق بیت المقدس میں نظم پتھر وہ پہلا پتھر تھا جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اپنی اصلاح کر لو، پہلا پتھر حجر اسود ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بہشت سے زمین پر نازل کیا گیا اور خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا، جو بیت المقدس سے کہیں زیادہ قدیم ہے اور آج تک بیت اللہ میں نصب ہے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سا درخت ہے جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، تمہارے عقیدے کے مطابق پہلا درخت زیتون کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اپنی اصلاح کر لو، پہلا درخت جو زمین پر پیدا ہوا وہ عجوہ کھجور کا درخت ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ چیز جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی ہے وہ دن اور رات ہیں، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اس طرح گزشتہ رات آئندہ آنے والی رات سے چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے صبح ہے، صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، جبکہ نہ وہ روح رکھتی ہے اور نہ ہی جاندار ہے۔ یہودی نے سوال کیا، زمین کا وہ کون سا مقام ہے جہاں پر سورج کی کرن ایک مرتبہ پڑی مگر اس کے بعد پھر کبھی سورج کی کرن زمین کی اس مقام پر نہ پڑی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، زمین کا وہ مقام جہاں پر سورج کی کرن ایک مرتبہ پڑی پھر کبھی نہ پڑی، سمندر کا وہ مقام ہے جو اللہ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ دو چیزیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں، اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، لوح قلم اور کرسی، تین ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا تھا جو انہیں سجدہ کر رہے تھے، یہ 13 ہیں، ان کا 14واں نہیں۔ یہودی سوال پوچھتا گیا اور حضرت علی اس کے جواب دیتے گئے۔ مجمع میں موجود لوگ حیرانگی سے یہ منظر